السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بہت اہم زیارت کرانے والے ہیں۔ اس زیارت کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے، ایک دن پہلے بھی آئے تھے، اس میں ناکامی ہوئی۔ الحمدللہ آج پھر ہم اس زیارت کے لیے پہنچ چکے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور یہ زیارت ایسی مشکل ترین ہو گئی کہ اس کا راستہ بہت اندر ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر، سبب کے درجے میں کسی ذاتی رہبر کے بغیر یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف، یہ اس کے مدار ہے، یہ ان کا فرزند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں علم قراءت کی دنیا کی مشہور ترین شخصیت امام شاطبی رحمہ اللہ۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو علم قراءت کی دنیا کی بہت اہم شخصیت اور بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضل و کمال سے ان کو نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کے مزار پر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث اور حافظ علم حدیث اور علم قراءت کے بڑے ماہر ہیں۔ ابو القاسم بن فیورہ بن ابی القاسم خلف بن احمد الرعینی الشاطبی الاندلوسی، یہ شیخ القراء اندلس کے مشرقی قصبہ شاطبہ میں 538 ہجری میں اواخر میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے کم عمری میں ہی اپنے وطن شاطبہ میں شیخ ابو عبداللہ سے قراءتوں کا علم حاصل کیا، اور علم حدیث اور علم قراءت میں بڑی گہرائی اور گہرائی حاصل کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم داخل ہونے والے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو علم قراءت کے مشہور امام ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ نابینا پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہوتا ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت کا بڑا کمال نصیب فرما دیتے ہیں۔ مشہور تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تفصیلی نام بھی ہم نے بتایا، یہ علم قراءت میں زیادہ مشہور ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت، ان کی خدمات کسی ایک فن کی طرف چلے جاتی ہے تو وہ اسی میں مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور بھی دوسرے علوم کے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم قراءت کے ماہر تھے، قاہرہ سرزمین مصر میں اس وقت ہم موجود ہے۔ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، سرزمین مصر کے قاہرہ شہر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علم قراءت کی بڑی خدمات کی ہے۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صرف تجوید و قراءت کے ماہر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت اتنی زبردست عطا فرمائی تھی، قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ پوری بخاری شریف، مسلم شریف اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں کے حافظ تھے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نابینا حضرات کا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تیز فرما دیتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اب ہم پہنچ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف اور الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ اس مقام پر پہنچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بھی پہنچائے وہ پوری تیاری کے ساتھ اور رہبر کے ساتھ یہاں پہنچے تو اچھا ہے۔ یہ بھرے قبرستان کے محلے میں شہر سے بہت دور کونے پر ایک جگہ پر آباد ہے، تو رہبر کے ساتھ آئیں تو بہتر ہے، ورنہ بہت زیادہ دقت ہوگی۔ بہرحال یہ زیارت آپ کر رہے ہیں، اور دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے هذا ضریح الامام محمد بن ابی القاسم الشاطبی استاد علم القراءہ۔ 538 میں ان کی ولادت اور 590 میں ان کی وفات ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
صرف 52 سال کی عمر پائی ہے. 28 جمادی الثانیہ 590 جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اتوار کے روز مصر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. الحمدللہ آپ کے علامہ ابو الاسحاق خطیب جامع مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس کے بعد حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دفن ہوئے. تو آپ دیکھیے یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں. اور دیکھیے یہ ایک عجیب، مصر میں بھی قاہرہ میں بھی ایک دم کسی کونے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا، لیکن آج یہ دنیا میں ایک کونے میں آرام فرما رہے ہیں. ان کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام ہو. کیسے کیسے لوگوں نے علم حاصل کیا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال ان کی مشہور کتاب قصیدہ لامیہ الحرز الامانی المعروف بالشاطبیہ. قصیدہ لامیہ جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس کتاب سے جس نے بھی علم قراءت پڑھا ہوگا وہ ناواقف نہیں ہوگا کہ آپ کی کتاب قصیدہ لامیہ حرز الامانی الشاطبی یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جو مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل ہے انہوں نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اور یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی محتاج تعارف نہیں ہیں. آپ کا شاطبیہ کا جو کارنامہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ گویا امت پر آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے آپ کو اس کی بہترین جزا نصیب فرمائیں. اور آپ حضرات سے بار بار درخواست کریں گے کہ ایصال ثواب کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ جو علمی دنیا اور مدارس دینیہ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر علم قراءت و تجوید سے جڑے ہوئے ہیں وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے سے ناواقف نہیں ہوں گے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاطبیہ کی تالیف مکمل فرمائی تو اس کے بعد بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور کئی ہزار، غالباً 12,000 طواف وہاں پر کیے تھے. کتاب کی تصنیف سے فارغ ہونے کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 طواف کیے تھے، اور ہر طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے آسمان و زمین کے مالک، اے بیت اللہ کے مالک، میری کتاب کو جو بھی پڑھے یا اللہ آپ اس کو نفع پہنچائیے گا اور اس کو بہت علوم سے نوازیے گا. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر یہ دعا فرمائی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الہام اور تعلق مع اللہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لاتے تو یہ فرماتے کہ من جاء اولا فلیقرأ، کہ جو آج کلاس میں درسگاہ میں سب سے پہلے آیا ہے وہ عبارت پڑھے گا. یہی حضرت کا معمول شریف تھا. ایک روز حضرت امام فرمانے لگے آج جو دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ عبارت پڑھے اور وہ عبارت خوانی کا عمل کرے، آج وہ پڑھے گا. بڑی حیرانی ہوئی لوگوں کو اور طلباء کو کہ آج استاد نے یہ الگ سی بات کیوں فرمائی جو روز نہیں فرماتے تھے. روز کے معمول سے ہٹ کر آج استاد گرامی نے یہ بات بتائی. تو تحقیق کرنے پر پتہ یہ چلا کہ اس طالب علم کو صبح میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی. وہ غسل کیے بغیر درسگاہ میں آ گیا تھا. وہ جلدی سے گیا، اس کو جب تنبہ ہوا وہ جا کر غسل کر کے جب واپس آیا تو تب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے فرمایا من جاء اولا فلیقرأ. وہ طالب علم گویا روز پہلے آتا تھا، لیکن اس دن جلدی آنے کے چکر میں اس کو یہ غفلت ہو گئی کہ غسل فرض سے وہ چوک گیا اور درسگاہ میں آ کر بیٹھ گیا. تو اس روز امام شاطبی نے اپنے کشف و الہام سے یہ فرما دیا کہ من جاء ثانیا فلیقرأ. جب وہ غسل کر کے آ گئے امام شاطبی کے کشف و الہام میں
اس پاکیزگی کا علم ہو گیا، تب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمانے لگے من جاء اولا فلیقرأ۔ تو یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت کے مزار پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل علم اور اہل قرات ضرور مستفید ہوں گے۔ ہم مصر میں اسکندریہ میں بھی ایک جگہ پر گئے تھے، وہاں پر بھی امام شاطبی کے نام سے مزار تھا، لیکن وہ مشہور امام شاطبی صاحب قرات جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں تھے، وہ الگ شخصیت تھی۔ عجیب سے کونے میں ان کا یہ مزار ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی دقتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس مقام کی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائیں، ان کے علوم سے ہم سب کو مستفید اور مالا مال فرمائیں۔ جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے علوم میں بے انتہا برکتیں، رحمتیں اور عنایتیں اور نوازش نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر رب کریم کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم یہاں آ کر بہت حیران ہیں، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، کیسے اتنے بڑے امام جو بخاری، مسلم، اب موطا امام مالک، اتنی بڑی بڑی کتابوں کے حافظ ہیں اور دنیا کے کس کونے میں ان کا یہ مزار بنا ہوا ہے۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں نا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، یحب الخفی التقی النقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت کے بعد بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی، یہ کونا اور دنیا کا یہ مصر کے قاہرہ کے بالکل کونے میں ایک الگ تھلگ مقام پر جہاں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، انعام اور احسان سے ہمیں اس جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیارت کو قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ سب لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر حالات وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں، سن ولادت اور سن وفات، یہاں پورا تعارف یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ۔ اور دیکھیے یہاں پر یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، کان یصلی الصبح، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر پڑھانے اور پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے، وَيَقُولُ مَنْ جَاءَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، جو پہلے آئے وہ پڑھو۔ تو جو ابھی ہم نے آپ کو واقعہ سنا ہے، ایک روز آپ نے فرمایا مَنْ جَاءَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ، اور یہ تفصیلی واقعہ کہ جو پہلے آیا تھا اس کو جنابت کا غسل لازم ہو گیا تھا، جلد بازی میں وہ آ گیا، غسل بھول گیا تھا، وہ درس کے حلقے سے نکلا اور غسل خانے کی طرف گیا، جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو کر آیا اور شیخ اپنے مقام پر تھے۔ فلما فرغ الثانی، جب دوسرا فارغ ہوا تو پھر حضرت امام نے فرمایا، امام شاطبی نے، کہ من جاء اولا فلیقرأ۔ یہ حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، الہام اور اللہ سے تعلق اور ان کی کیفیت روحانی کا مقام اور مرتبہ کہ کس طرح ان کو یہ کشف ہوا، الہام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات اور خیر اس سرزمین کے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات اور خیر، ان کے علوم کا خیر ہمیں نصیب فرماوے۔ اور یہاں پر جب آئیں گے تو یہ مسجد ہے، غالباً اب یہاں نماز نہیں ہو رہی ہے، آباد جگہ نہیں ہے، قبرستان کے بیچ میں ہے، اور سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں وہاں جا کر یہ مزار ہے۔ دیکھیے کس کونے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، اس دروازے سے جا کر یہ راستہ ہے، یہ باہر مسجد ہے، اور پھر یہاں پر جا کر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ دیکھیے یہ آ گیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ جو ہم نے آپ کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کرائی بڑی مشقتوں کے ساتھ، تو یہ آج کے ہمارے رہبر بھی تھے اور صاحب مفتاح، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی چابی بھی ان کے پاس تھی، تو انہی کو ہم بطور رہبر کے لے کر گئے۔ الحمدللہ بہت اچھی زیارت ہوئی، اور یہ ان کا پیارا بیٹا ہے، مسمک الکریم یا ابنی آدم، یہ ان کا آدم بیٹا ہے،
اور یہ انہوں نے زیارت کرائی. یہاں پر یہ ایک اور مزار ہے، اس کے دامن میں ان کا مقام ہے، تو انہوں نے ہی زیارت بھی کرائی اور یہی صاحب مفتاح ہے. جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ. السلام علیکم، فی امان اللہ.